السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آمنہ تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج۔ ہم بات کرتے ہیں اپنے اس لاؤنج میں ویمن امپاورمنٹ کی، اور آج اسی کی ایک مثال ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ شبیر، جو کہ ایسٹرن میڈیسن پریکٹیشنر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل میڈیسن ایکسپرٹ ہیں اور ہجامہ تھراپسٹ ہیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ان کے برانڈز ہیں، ایک نہیں بلکہ 2 برانڈز ہیں۔ دونوں کے نام میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک ہے ہرب ڈاکٹر اور سیکنڈ ان کا برانڈ جو ہے وہ ہربل ایسنسولز ہے۔ تو ان سے ملتے ہیں اور ان کی جرنی کے بارے میں ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو آئیں اور ہمیں آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ ایسٹرن میڈیسنس اور ہولسٹک ہیلتھ کیئر کے میدان میں کیسے آئیں؟ میں تو بائی پروفیشن ٹیچر تھی، اور 2015 میں میری مدر جو تھی ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا، اور سڈنلی جب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد میں نے ایسٹرن میڈیسن پڑھنے کا فیصلہ کیا، صرف اس کینسر کے علاج کے لیے۔ تو اس طرح میں ایکسیڈنٹلی اس فیلڈ میں آئی۔ پھر جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، انٹرسٹ بھی تھا میرا، تو بس پڑھتے پڑھتے ہی میں اسی میں آج تک اسی کو فردر لے کے چل رہی ہوں، اسی پہ کام کر رہی ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آج کل لوگ دوبارہ قدرتی اور روایتی طریقوں کی طرف جا رہے ہیں علاج کے بارے میں، تو کس طرح دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ میں تو ہمیشہ سے اس کی فیور میں رہی ہوں۔ میں تو وہ شخص ہوں جو کہ ہمیشہ سے جڑی بوٹیوں اور قدرتی طریقہ علاج کو پسند کرتا ہے، کیونکہ میں اس چیز پہ بہت زیادہ اسٹرانگ بلیف رکھتی ہوں کہ جتنا ہم نیچر کے قریب رہتے ہیں نا، ہماری زندگی اتنی ہی بہترین گزرتی ہے، ہم اتنا ہی بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی جو ہے نا، اس کے اندر 6 سے 7 گھڑیاں بنائی ہے، تو ہم چلتے ہیں، جس کو ہمارا مین جو ہے سپرا کیسمیٹک جو نیوکلیس ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو ہم جب ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں نا، ہمیں تو ہماری پیدائش کے ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ ہمارا جو اور کھانے کا بھی اصول جو ہے ہمیں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بتا دیے گئے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے جب ہم ہٹ کے چلیں گے، ہمیں جلدی سونے کا حکم ہے، اب سائنس بھی ہمیں کہتی ہے کہ جی آپ جلدی سو۔ کم کھانے کا حکم ہے، سائنس بھی اب کہتی ہے کہ جی آپ ہمیشہ بھوک رکھ کے کھائیں۔ تو صحت مند رہنا جو ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو بیمار کیا اپنا لائف سٹائل چینج کر کے۔ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہمیں پہلے دن سے بتا دیا گیا کہ یہ کام کریں گے تو یہ کھائیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے، لیکن ہم ان چیزوں سے ہٹ گئے ہیں۔ قدرتی چیزیں ہماری زندگیوں سے ختم ہو رہی ہیں، ہم نے آرٹیفیشل لائف جو ہے وہ جینا شروع کر دیا ہے، تو کھانے بھی ہمارے جو ہیں وہ فروزن آ گئے ہیں۔ تو جب ہم نیچر سے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ہم اسی لیے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں، جب آپ قدرت کی طرف واپس پلٹ کے جائیں گے تو آپ دوبارہ صحت مند ہو جائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، وہ کون سی بیماری ہے، بیماریاں کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ کہیں کہ ان کو ادویات کی ضرورت نہیں، لائف سٹائل کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، فی الوقت تو سب سے پہلے تو فیٹی لیور آتا ہے اس میں جو ہے وہ ہماری کنونشنل میڈیسن میں تو کوئی علاج ہے ہی نہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ 2nd گریڈ تک جو ہوتا ہے فیٹی لیور، اس کو آپ ریورس کر سکتے ہیں خوراک کے ساتھ۔ اگر میں لائف سٹائل میڈیسن کی بات کروں تو بہت سال پہلے تک جو تھا، دیکھیں ریسرچز تو آتی ہی رہتی ہیں، پہلے جو تھا شوگر کو کہا جاتا تھا اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اب آج سائنس ریسرچ کرنے کے بعد کہتی ہے کہ جی یہ تو لائف سٹائل کی خرابی کی بیماری ہے، تو آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی ڈائبٹیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے، آپ کے بلڈ پریشر کو ریورس کیا جا سکتا ہے، جی بالکل، صرف اور صرف لائف سٹائل سے۔ آپ کے ہارٹ کی جو ہے وہ جتنی بھی بیماری ہیں ان کو بھی آپ لائف سٹائل سے ریورس کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ریسرچ موجود ہے۔ 93% جو ہے وہ اس کے اندر ریورسل ریٹ ہے، اور یہ سارے فیکٹس جو ہیں میں نہیں دے رہی ہوں، یہ آپ لوگوں کو میٹا انالیسس دے رہے ہیں، یہ آپ موجود ہے۔ تو ابھی آپ اگر چاہیں تو ان سب بیماریوں کو ریورس کر سکتے ہیں، صرف اور صرف لائف سٹائل کی تبدیلی سے، یعنی ان بیماریوں میں ادویات کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ جو ہے وہ ہجامہ تھراپی جو ہے وہ سرٹیفائڈ ہیں، تو اس کے بارے میں لوگوں کے بہت مسکنسیپشنز ہیں، وہ کیا ہے اور کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی زیادہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کے جو ہے نا جو غلط ابہام ہے نا اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، غلط فہمیاں، کہ ان کو ٹھیک کرنا اب تو مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے۔ دنیا بھر میں اتنی زیادہ ہجامہ پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ ایون 2025 میں بھی ہجامہ کے اوپر ایک نئی تھیوری آئی ہے، ایک نئی ریسرچ آئی ہے، لیکن پاکستان میں کیا ہے کہ بدقسمتی سے ہم صرف اور صرف ویٹ کپنگ پہ رہتے ہیں، وہ جس اصل میں اس کا نام ہجامہ ہے، اصل میں تو کپنگ کہلاتا ہے، ہم اسی پہ رہتے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے کہ کون سا پیشنٹ ہے، اس کا ہیلتھ کنڈیشن ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو ہجامہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، بنا سوچے سمجھے بغیر جو ہیں وہ لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہجامہ کی بہت ساری ٹائپس ہیں، اس کے اندر جو ہے آپ کی فیشیل کپنگ میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اس میں مایو فیشیل کا آج کل تو اتنا زیادہ کام ہے کہ WHO نے 2025 میں اپنی گائیڈ لائن میں جو ہے ہجامہ کے متعلق
چینجز کرتی ہیں. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسل ڈیکمپریشن کے لیے جو ہے نا حجامہ از کنسیڈرڈ ایز دا اونلی ٹریٹمنٹ. اتنا فائدہ مند ہے, ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام فزیو تھراپسٹ اور کائروپریکٹرز جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور لوگوں میں یہ تصور ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اس میں خون بہت زیادہ نکالا جائے تو ہی بہتر ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے. لوگوں کو بہت سخت ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ وہ ایک بایولوجیکل سگنل کے طور پر کام کرتا ہے جو کہ آپ کے نروس سسٹم کو ریسیٹ کرتا ہے. وہ آپ کا بلڈ فلٹر نہیں کر رہا. ہم اس کا مقصد خون نکالنا نہیں ہے. بلڈ فلٹر یس, یہی لوگ کہتے ہیں کہ جی گندا خون نکالتا ہے, زیادہ سے زیادہ کپ لگائیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. تو یہ چیز کو درست کرنا, لوگوں کو صحیح نالج دینے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اس میں ایک دو چار اور باتیں بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا وہ ببلز بن رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے تیزابیت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو لوگوں کو بتا کے غلط طریقے سے پریکٹس کر کے لوگوں کے ذہنوں میں اتنی زیادہ غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں کہ اب بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے پاکستان میں اس چیز کو, یہ تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے, کیونکہ دنیا میں تو بہت کام ہو رہا ہے بھائی. باہر تو لوگ بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں. یہاں تو ایون بہت ساری جگہ پہ آپ نیگیٹو پوائنٹس دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ حجامہ نہیں کرانا, یہ تو یہ چیز ہے, اس لیے اس کو برا بنا دیا گیا ہے نا. جب آپ اتنا بھر کے ہر بندے کے اوپر جو ہے وہ ویٹ کپنگ نہیں اپلائی کی جا سکتی, اور وہ اتنا سارا بلڈ آپ کا جو ہے وہ نکال دیتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو ویکنس ہونے لگ جاتی ہے جبکہ ضرورت ہی نہیں ہوتا. دیکھیں مقصد اس کا ہوتا ہے, آپ اس کا میکینزم سمجھتے نہیں نا کہ اس کو آپ نے باڈی کو ریسیٹ کرنا ہے, نروس سسٹم کو ریسیٹ کرنا ہے. باڈی کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں کام کہ آپ خون نکال رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جس نے لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا اس سے نفرت کا لفظ زیادہ استعمال کرنا بہتر رہے گا کہ لوگ بالکل اس کو پسند نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, لوگ کہتے ہیں دیسی علاج کی طرف نہیں جانا چاہیے, روایتی علاج کی طرف نہیں جانا چاہیے, یہ آپ کے گردے خراب کر دے گی. لائک ہم گھر پہ ہی بات کریں تو مجھے قہوہ پینا بہت اچھا لگتا ہے جیسے, تو مجھے یہ ہو کہ یہ قہوے پی کے ہمارے معدہ خراب ہو جائے گا, ہم کوئی چورن یا معجون جو بنا رہے ہیں جو بھی, تو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ ہاں یہ بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسا بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں, باقاعدہ منع کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے حکیموں کے پاس نہیں جانا. دیکھیں آج کل کا جو پیشنٹ ہے نا وہ کافی زیادہ نالج رکھتا ہے. سوشل میڈیا نے اور انٹرنیٹ کی آسانی نے لوگوں کی زندگیوں کو اتنا آسان کر دیا کہ جب ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اپنی بیماری کے اوپر اتنی ریسرچ کر کے آتا ہے کہ اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے گوگل کیا, یہ چیز آئی وہ چیز آئی. لیکن یہ میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں. اس فیلڈ میں آپ کو سب سے پہلے اپنی بیماری پہ فوکس کرنے کی بجائے, اس کے ریسرچ کرنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس فزیشین کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ کتنا کیپیبل ہے, اس کی ڈگری کیا ہے, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, وہ کتنا جانتا ہے. اگر آپ جو ہے غیر مستند جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں گے اور وہ کچھ بھی آپ کو دے دیں تو آپ اس کو پوری انڈسٹری کو تو نہیں بلیم کر سکتے نا. بالکل. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ دیسی علاج جو ہے وہ خطرناک ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. دنیا کہتے ہیں صحیح طریقے سے کیا جائے, مستند اور رجسٹرڈ طبیب سے کروایا جائے تو کیوں ایسا نہ ہو. اور آج کل تو ایک بڑا کامن سا جملہ بچے کو یاد ہے کہ دنیا ہربل کی طرف لوٹ رہی ہے. تو جب دنیا لوٹ رہی ہے تو آپ کے تو گھر کی چیز ہے وہ, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو تو زیادہ اس کے اوپر زیادہ دھیان کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنے سارے جو مس کانسیپٹس جو ہم اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھتے ہیں وہ دور کیے, اور امید ہے کہ لوگوں کے یہ مس کانسیپٹس جو ہیں وہ دور ہوں گے اور وہ اس کی طرف آئیں گے, کیونکہ ہمیں قدرتی اور دیسی چیزوں کی طرف جانا چاہیے. یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے سائیڈ افیکٹس بھی کم سے کم ہے. اگر احتیاط سے لیا جائے اور کسی کی سپرویژن میں لیا جائے تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. خود سے جب آپ کریں گے نا علاج تو پھر تو ہمیشہ سائیڈ افیکٹ. یس بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو. جی تو جناب, آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں موجود تھی ڈاکٹر صاحبہ فائزہ شبیر, اور جو کہ ایسٹرن میڈیسنس میں ایکسپرٹ مانی جاتی ہیں. ان کے تجربے سے, ان کی باتوں سے آپ کے بہت سے کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہوں گے. امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں آمنہ تابش, آپ دیکھ رہے تھے آمناز بزنس لاؤنج. اللہ حافظ.